ہر قسم کی تعریف توصیف برائے بزرگی رحمت و خیر عظمتوں کی بیائی خالق کائنات کے لیے جس رب العالمین نے ہمیں زندگی بخشی رب کی تعریف و توصیف برائے بزرگی بیان کرنے کے بعد اللہ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں کروڑوں سلام ہوں جن کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین بنا کر کے بھیجا۔ سامعین محترم، قبر کے باعث کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور اس تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ انہیں احادیث میں سے جہاں پر ہماری بات ہوتی تھی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا رفع في قبره کہ ایک بندہ جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، چاہے نیکوکار ہو، مومن ہو یا کافر ہو، جب کوئی بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور جیسے کہ ہم میت کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں، اس کو دفنانے کے لیے، اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے، اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے میت کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں، قبر کے اندر اس کو دفن کرتے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اس کے بعد واپس لوٹاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِ، جب ایک میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب جو قبر تک جاتے ہیں وہ واپس لوٹنے لگتے ہیں، میت کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِ، جب وہ تمام لوگ واپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ میت ان کے قدموں کی آواز سنتے ہیں، وہ میت وہ آواز سنتا ہے کہ ہاں اب یہ تمام کے تمام لوگ واپس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب تمام لوگ واپس نکل آتے ہیں اس کے بعد اس میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، جس کے تعلق سے میں نے آپ کو تھوڑی تفصیل سے آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بتایا تھا، منکر اور نکیر کے تعلق سے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ منکر اور نکیر سوال و جواب کے لیے اس کو قبر کے اندر بٹھاتے ہیں۔ یہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ منکر اور نکیر اس کو قبر کے اندر بٹھاتے ہیں میت کو، اور اس کے بعد جو سوالات کیے جاتے ہیں میت سے، یہ معروف سوالات ہیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ ایک مومن شخص، مسلمان شخص، اللہ رب العالمین کا فرمانبردار شخص فوراً ان سوالوں کا جواب دے دے گا، وہ ان سوالوں میں پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور اس شخص کو سب سے پہلے جہنم دکھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دکھانے کے بعد اس کو جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، اسے کہا جائے گا اگر تم نیکوکار نہیں بنتے، اگر تم میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرتے تو یہ جہنم تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس جہنم سے تم کو بچایا اور
کیسا ہوگا؟ اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمى وابکم، وہ اندھا ہوگا اور بہرا بھی ہوگا۔ اندھا کیوں ہوگا؟ تاکہ اس کو اس میت پر، اس شخص پر رحم نہ آئے، اور اس کی چیخ و پکار سن کر کے کہیں اس میں رحم نہ آ جائے۔ وہ فرشتہ کیا ہوگا؟ اس کی صفت ہوگی وہ اندھا ہوگا، وہ فرشتہ اس کی صفت ہوگی وہ بہرا ہوگا۔ فی یدہ مرزبۃ لو ضرب بہ جبل کان ترابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ہتھوڑے سے کسی پہاڑ کو مارا جائے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ پہاڑ مٹی بن جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَضْرِبُ ضَرْبَةً فَيَصِيرُ تُرَابًا، ایسا شخص جو ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا ہوگا؟ ایسا ہی فرشتہ جو اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، وہ اس لوہے کے گز سے اس کے سر پر مارے گا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ فَيَصِيرُ تُرَابًا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ مٹی ہو جائے گا، مٹی کی طرح ہو جائے گا۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ كَمَا كَانَ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ اسی طرح سے واپس لائے گا۔ یہ نہیں کہ جہنم کے اندر اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ایک فاسق اور فاجر اور کافر شخص یہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میرا وجود ہی ختم ہو جاتا، میں مٹی بن جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا جب یہ فرشتہ اس کے اوپر اس لوہے کے گز سے مارے گا، وہ مٹی مٹی تو ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن پھر دوبارہ اسی شکل میں واپس آئے گا، اسی شکل میں اسی طرح واپس آئے گا، اور یہ عذاب اس کو قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک اس کے بعد اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، دیگر تمام مراحل جو بھی سخت مراحل ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مراحل سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس پر یہ لوہے کا گز پڑے گا، وہ اتنی زور سے چیخ مارے گا، اتنی زور سے چیخ مارتا ہے، ثقلین یعنی جن و انس کے علاوہ تمام چیزیں جو اس کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں سن لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخل بنی النجار، فرمایا بنو نجار کا ایک باغ تھا مدینہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر داخل ہوئے، فسمع صوتا ففزع، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے اندر ایک آواز سنی، انتہائی بھیانک آواز تھی، ففزع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے، ایک ایسی آواز آ رہی ان طرف سے، اور پھر فرمایا اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو کہا من اصحاب هؤلاء القبور، یہ جو اہل قبور ہے یہاں پر جو اس باغ کے اندر دفن ہے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانے جاہلیت میں لوگ مر گئے تھے، انہیں کو دفنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اس عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، اس عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ عذاب قبر جو ہے انتہائی شدید ہے۔ ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے صبح شام اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا کریں اور عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کریں، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی کتنی فضیلتیں ہیں، اور ان کی فضیلتیں اگر بیان کی جائیں تو ہفتے لگ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ جب قبر کا تذکرہ، جب قبر کا ذکر آتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے، رو پڑتے، اتنا روتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ جہنم اور جنت کا
تذکرہ کرتے ہو اس وقت نہیں روتے ہو، لیکن جب قبر کا تذکرہ کرتے ہو اس وقت رو پڑتے ہو، کیا بات ہے؟ حالانکہ رونا تو چاہیے تھا، جہنم کا انسان ذکر کرے اس وقت رونا چاہیے تھا، لیکن جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں اس وقت آپ مطمئن ہوتے ہیں، روتے نہیں ہیں۔ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں اس وقت بھی آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ جب قبر کا مرحلہ آتا ہے، جب قبر کا تذکرہ آتا ہے اس وقت آپ رو پڑتے ہیں۔ اس سے سوال ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد؟ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر کی جو زندگی ہے یہ آخرت کے مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ، یہ قبر کی جو زندگی ہے یہ آخرت کے مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر اس منزل میں، اگر اس قبر کے امتحان میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو باقی تمام مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہیں پر پھنس گیا، اگر یہیں پر بدقسمتی ثابت ہوئی تو پھر انسان کتنی بھی کوشش کرے، کتنی بھی سفارش کرائے، اس کے بعد اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ کرتے تھے، جب قبر کا تذکرہ ہوتے تھے، رو پڑتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کے متعلق، قبر کی زندگی کے متعلق جو احادیث بیان فرمائی ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں انی لأرى ما لا ترون، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السماء اطت، فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان کے اندر ایک آواز ہو رہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما فیہا موضع اربع اصابع، آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کے برابر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے، الا وملک واضع جبهته ساجدا لله عز وجل، آسمانوں کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ کوئی خالی نہیں ہے جس جگہ پر فرشتہ سجدے میں ہو۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 انگلیوں کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے الا یہ کہ وہاں پر فرشتہ سجدے میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جو چیزیں میں جانتا ہوں قبر کے تعلق سے، قبر کے مراحل کے تعلق سے، قبر کی زندگی کے تعلق سے، فرمایا اگر تمہیں پتا چلے گا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، یہ جو تم کہا لگاتے ہو، جو ہنستے ہو، تمہارے ہونٹوں سے یہ مسکراہٹ ختم ہو جائے گی، تم کبھی ہنسو گے ہی نہیں، بہت کم ایسا ہوگا کہ تمہیں ہنسی آئے گی، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ تم رویا کرو، زیادہ سے زیادہ رویا کرو گے کہ آگے آنے والی جو زندگی ہے، قبر کا مرحلہ جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستر بھی نہیں ہوں گے کبھی، اگر تمہیں پتا چل جائے گا۔ اور یہ جو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، محلات بناتے ہیں، ان میں بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ، اگر تمہیں پتا چل جائے گا قبر کے مراحل کے تعلق سے، تم یہ تمام مکان چھوڑ دو گے، تم کہاں جاؤ گے؟ تم جنگلوں میں جاؤ گے، تم جنگلوں کا رخ کرو گے، کیوں؟ تجأرون إلى اللہ، رب کی پناہ طلب کرنے کے لیے تم ان گھروں کو چھوڑ دو گے، جنگلوں کا رخ کرو گے، اور وہیں پر اللہ رب العالمین سے صرف اتنا مانگا کرو گے الہی قبر سے بچا، قبر کے مراحل سے بچا۔ بہرحال انتہائی شدید مرحلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب زندگی ہم پڑھتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی ایسے صحابی جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی، اللہ تعالی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، رونا شروع کرتے ہیں، عمرو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق اتنی فضیلتیں بیان کی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بچوں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری زندگی میں 3 مرحلے گزرے، وہ مرحلے جب مجھے یاد آتے ہیں تو میں اپنے آنسوں کو نہیں روک پاتا۔ اور پھر بتایا وہ 3 مرحلے میری زندگی کے کیا ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا میری زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ وہ مرحلہ تھا جس مرحلے میں مجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین دشمنی، وہ پہلا مرحلہ تھا میری زندگی کا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں رات و دن یہ کوشش کرتا تھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کر دیا جائے۔ یہ میری زندگی کا پہلا مرحلہ تھا، اور جب مجھے وہ مرحلہ یاد آتا ہے میں اس وجہ سے رو پڑتا ہوں، میں سوچتا ہوں میں کیا سوچ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں یہ کیا سوچ رہا تھا۔ اور دوسری بات، اگر میں اس سوچ میں کامیاب ہوتا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ کہ وہ مرحلہ مجھے یاد آتا ہے، اس وجہ سے رونا شروع ہو جاتا، رونا آ جاتا ہے۔ کہا دوسرا مرحلہ وہ ہے جب اللہ رب العالمین نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈالی، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور میں دوڑتے دوڑتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یمینک، اپنے ہاتھ کو پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ میرا دوسرا مرحلہ تھا۔ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ بہرحال کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو واپس لے لیا، میں نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو بن عاص اپنے ہاتھ کو کیوں واپس لیا؟ عمرو بن عاص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے میں آپ کو ایک شرط رکھتا ہوں۔ کہا بما تشترط، کیا شرط لگاؤ گے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں اسلام لاؤں گا لیکن میرے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائے، رب میری مغفرت فرمائے، یہ میں شرط لگاتا ہوں آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب کوئی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے تھے وہ تمام کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اسلام لانے کی وجہ سے وہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور میں اسلام کے اندر داخل ہوا، اور اس وقت دنیا میں سب سے محبوب ترین چیز جو تھی وہ میرے نزدیک اسلام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ یہ میرا دوسرا مرحلہ تھا زندگی کا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس مرحلے میں میری وفات ہو جاتی تو مجھے یقین تھا کہ جنت میں جاتا، مجھے یقین تھا میں جنت میں جاتا۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں زندگی کا تیسرا مرحلہ ایسا گزرا جس میں دینداری کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دنیا بھی بس گئی، دنیا کے عام معاملات میں بھی مشغول ہو گئے۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، اسی وجہ سے دورا۔ بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو سیرت جب ہم پڑھتے ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اس طرح سے ہمارے اسلاف عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو بھی بچائے ان تمام مشکل مراحل سے، اور ہمارے عزیز اور اقارب والدین بچے بہنیں جتنے بھی فوت ہوئے ہیں رب کائنات ان تمام کو عذاب قبر سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین محترم، خطبے کے آغاز میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے اہل ایمان، ایمان والوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے؟ نار جہنم سے. نار جہنم سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. مختصراً یہ کہ ہمارے جو عزیز بچے ہیں، ان بچوں کے لیے ان کی تربیت کا انتظام کرنا یہ والدین کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کے تعلق سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ والدین کی ذمہ داری انتہائی زیادہ ہے. بہرحال تفصیل میں نہیں جاتی ہوئی، جب ہمارے کھڑی کے اندر یا بالخصوص ہمارے سیرن کے اندر یہ ریڈیو پروجیکٹ آیا اور جہاں پر ہم بہت سارے نائے سے ڈسٹرب ہوئے، اور وہیں پر ایک پریشانی یہ بھی ہوئی کہ ہمارے جو قبرستان تھے اس سیرن کے اندر، بالخصوص اس سیرن کی بستی کے اندر جو قبرستان تھے، ان قبرستان کو حق ان کو احترام نہیں ملا، وہ احترام ان قبرستان کو نہیں ملا. اور غیروں سے ہم کیا شکوہ کریں، اپنوں کا ستم ہی کم نہیں. غیروں سے شکوہ نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، وہ یہ کہ جب یہاں پر کچھ قبریں شفٹ کرنے کا ضرورت پڑی تھی، کچھ قبروں کو ہم نے شفٹ کیا تھا اور وہاں جو ریلوے کی زمین ہے وہاں پر قبرستان متعین کیا گیا تھا اور وہاں ان کو شفٹ کیا گیا تھا. بہرحال انتہائی افسوس ہوتا ہے جب ایک صاحب نے فون کیا، فون پر بتایا کہ پچھلے ہفتے جو بارشیں ہوئی تھی، بارشوں کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ پانی آ گیا تھا. پانی آنے سے کیا ہوا، وہاں قبریں بھی کھلنے لگی، وہاں پر نقصان بھی ہو رہا تھا اور قبریں آہستہ آہستہ کھل رہی تھی. بارش بھی شروع تھی. جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہمارے کچھ معزز انسان وہاں پر موجود تھے جن کے اندر انسانیت باقی تھی. انہوں نے ماسک والوں سے کہا نہیں، یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، آپ اس کا کچھ انتظام کرو تاکہ بارش کے پانی ہم اس کو روک دیں، قبرستان کی طرف نہیں جانا چاہیے. بہرحال انہوں نے ان کا احترام کیا، وہ جو ان کے آفیسر تھے انہوں نے ان کا احترام کیا، انہوں نے 2 ترپال نکالے اور وہاں پر پانی کو روکنے کی کوشش کی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، شرم کی بات ہے، کہنا نہیں چاہیے، جیسے ہی بارش ختم ہوئی ایک ترپال کسی نے چوری کر لیا، ایک ترپال کسی نے وہاں پر چوری کر لیا. ممبر سے ویسے کہنے میں بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ اس وقت ایسی پریشانی ہوتی ہے جب ہمارے والدین بچوں کی طرف توجہ لے لیں. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، جب ہم نہیں سدھریں گے تو ہمارے بچے کیسے سدھریں گے؟ جب ایک بچہ، ہمارا بچہ شام کو کوئی چیز گھر لاتا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم اس کی چوری کرنے سے خوش ہوتے ہیں. واللہ العظیم اس اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں، جس شخص نے وہ ترپال، اگر یہ حقیقت بات ہے، وہ ترپال وہاں سے چوری کیا تھا مردوں کی ہڈیاں بیچنے سے، مردوں